السلام علیکم، آپ سب کا کیا حال ہے؟ اور جی کیا ہو رہا ہے؟ صبح کے 10 سے 9:30 کا ٹائم ہو رہا ہے اور میں گھر پہ ہوں۔ میرے ہسبینڈ اور میرے بیٹا اسکول جا چکے ہیں اور میں جو ہے اس کو سلا رہی ہوں کیونکہ اس کے سونے کے ٹائم سے، کیونکہ صبح سویرے اٹھ جاتا ہے تو ابھی یہ سو رہا ہے۔ کافی سارے لوگوں نے ریکویسٹ کی تھی کہ اپنی شادی کی جو ہے وہ پارٹ 2 ڈالیں، تو میں نے کہا چلے ہم لوگ انشاءاللہ ٹائم ملا گا تو میں ڈالوں گی، کیونکہ یہ بات ایسی ہوتی ہے کہ بندے کی پوری توجہ جو ہے وہ آپ کے ویوز پہ یا پوری کہانی پہ ہونی چاہیے کہ بندہ کیا بات کر رہا ہے۔ چلو جی، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس سے شادی ہوئی میری 13 میں شادی ہو گئی، میں رخصت ہو کے چلی گئی۔ اس کے بعد انہیں گھر بھی نہیں لے کے دیا، وہاں جانے بھی نہیں دیا، بیمار بھی ہو گئے، مشکل سے علاج کرایا، باپ سے پیسے مانگے۔ تو یہ سارے قصے میں نے آپ کو فرسٹ پارٹ میں بتا دیے ہیں کس طریقے سے میں نے کیا، ٹھیک ہے؟ جس کو دیکھنا ہے تو پارٹ 1 دیکھے، پھر پارٹ 2 دیکھیں۔ اچھا جی، ہوا یہ کہ جی یہی اس میں مطلب شادی کو میں ہم 1-2 مہینے تھی کہ بار بار وہ لوگ مجھے اس طریقے سے وہ کر رہے تھے کہ آپ اپنے بھائی کو بولیں کہ ہماری بیٹی کے ساتھ شادی کریں، کیونکہ وٹے سٹے کا رواج تھا تو اس وقت ہم لوگ مان گئے تھے کہ ہاں کر دیں گے، لیکن یہ ہے کہ میرا بھائی کسی قیمت میں اس چیز سے راضی نہیں تھا۔ جب انہوں نے میری لائف دیکھی کہ اس نے کہا یہ بہت مشکل سے زندگی گزار رہی ہے، کیونکہ وہاں کھانے کو بھی اتنا نہیں ہوتا تھا، بس سمپل سا، اور دیا تو دیا، نہیں دیا تو پیسے بھی مانگتے تھے میرے سے کہ آپ کے پاس ہے، میرے پاس وقت ہوتے بھی نہیں تھے، 10-20 روپے جو رکھے ہوئے ہوتے تھے وہی استعمال کرتی تھی، اور موبائل میرے پاس ہی ہوتا تھا، تو دوسرا موبائل بھی تھا میرے پاس، تو وہ لوگ مجھے موبائل بھی دیکھنے نہیں دیتے تھے کہ جی نہیں آپ موبائل نہیں یوز کریں گے یا بات نہیں کریں گے۔ میں چھپ چھپ کے امی لوگوں سے بات کرتی تھی، 2-2 3-3 دن گزر جاتے تھے، میں بات نہیں کر پاتی تھی، مجھے حال و حال ہی کرنا تھا، دعا سلام، باقی کی شکایت تو سے کوئی میرا نہ میرے ذہن میں ہوتا تھا نہ میں بات کرتی تھی۔ تو بعض اوقات میں چھپ چھپ کے واش روم میں یا ادھر ادھر چھپ کے بات کرتی تھی کہ میں بات کسی نہ کسی سے بات، وہ میری بہن سے مجھے بات نہیں کرنے دیتے تھے کہ آپ اس سے بات نہ، کیونکہ ہم ان سے اس کی شادی غیرہ میں ہوئی تھی، تو اس وجہ سے وہ لوگ کہتے تھے کہ نہیں یہ شادی یہاں پہ وہ نہیں آئے گی یا ادھر نہیں، اس کا بھی ایک الگ ایک قصہ ہے، میں آپ کو سناؤں گی کہ کس طریقے سے میری بہن کی شادی ہوئی۔ اچھا جی، انہوں نے جی یہ کر آخر میں 1-1.5 مہینے کی بات ہے کہ بیچ میں ایسا کیا ہوا کہ رات کا میرا بھائی نے کہیں جانا تھا پنجاب کی سائڈ، اس نے کسی کام کے سلسلے میں وہاں جانا تھا، تو وہ وہاں چلا گیا، تو ہمیں پتہ تھا، اس نے بتایا تھا کہ میں کام کے سلسلے میں جا رہا ہوں، ہم نے کہا ٹھیک۔ 1-2 دن گزر گئے، رات کے 8-9 بجے تو کوئی میرے ماموں کے نمبر پہ کال آئی نا، اس نے ہلو کیا، ہم نے تو اس کو ہندی نہیں آتی میرے ماموں کو، تو اس نے کہا کہ علی کا یہ، تو کہہ رہے علی کا کوئی پوچھ رہا ہے، تو مجھے بلایا کہ مجھے تو اردو آتی تھی، تو میں نے جب ہلو کیا تو اس نے کہا علی کا یہ نمبر ہے، میں نے کہا نہیں علی کا نمبر نہیں ہے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے میرے ماموں کا نمبر تھا تو میں کیوں کہتی کہ علی کا نمبر۔ اس کے بعد ہم نے فون کٹ کر دی، تھوڑی دیر کے بعد پھر فون آئی کہ اس نے کہا نہیں یہ علی کا نمبر نہیں ہے، علی یہاں پنجاب سائڈ پہ اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، وہ ٹرین سے گر گیا ہے، اور تو ہمارے پاس یہی نمبر ملا تھا تو ہم نے اس وجہ سے اسے فون کی۔ اتفاق کی بات یہ کہ میرے ماں باپ دونوں ہی میرے ساتھ تھے ان دنوں میں، وہ لوگ کسی چکر کے سلسلے میں آئے ہوئے تھے، اب یہیں پر ہی تھے، مجھ سے ملنے آئے تھے، پتہ نہیں کچھ ایسا ہوا تھا کہ وہ آئے تھے، مجھے اتنا یاد ہے کہ دونوں ادھر ہی تھے۔ تو میں نے کہا اچھا کیا ہوا، مجھے سب سے پہلے اتنی حیرانگی، تو میں نے فٹافٹ جو ہے میں نے پوچھا، میں نے کہا کیا ہوا، زندہ بھی ہے کہ پتہ چلے کہ مر گیا ہو، ہمیں پتہ بھی نہیں ہے۔ اس نے کہا نہیں زندہ ہے، لیکن یہ ہے کہ ابھی ہاسپٹلائز زخمی ہے بہت زیادہ، تو آپ لوگ جو ہے وہ اس کو آ کے لے جائیں یہاں۔ ہم نے کہا ہم تو ابھی سندھ میں ہیں نابشہ میں، یہاں سے ہمیں آتے ہیں کم سے کم 2 سے 3 دن لگ جائیں گے، تب تک آپ اس کا خیال رکھیں۔ جیسے فون کٹ کی تو ہم نے ابو کو بتایا، تو ابو نے مجھے جو ہے پوچھا کس نے کہا ہے، کون ہے یہ، میں نے کہا ابو مجھے نہیں پتہ کس نے فون کیا، انہوں نے بس اتنا کہا ہے کہ یہاں۔ ہم نے جب علی کے نمبر پہ ٹرائی کیا تو وہ نمبر بن جا رہا، اس نے کہا اس میں نمبر بن جا رہا، اس کی چیزیں بھی نہیں تھیں۔ اللہ خیر کرے، پھر جو ہے وہ ہم لوگ جی رات سے ہم نے ان لوگوں سے، میرے ماموں لوگوں سے پیسے ویسے مانگے، ظاہر سی بات اتنا دور کا سفر کرتا ہے تو بندے کے پاس اتنے پیسے تو ہو گئے دوائیوں کے ہو جاؤ۔ ان دنوں میں اتنی دوائیاں مہنگی بھی نہیں تھی، لیکن ہمارے پاس اتنے تھے بھی نہیں کیش کے جی ہم، لیکن ان کے پاس یہ تھا کہ میرے ماموں لوگوں کے پاس کیش بہت زیادہ تھا اس وقت۔ ان لوگوں کی فصل جو ہے وہ بھی کاشت ہوئی تھی، فروری نومبر جی مارچ کے مہینے تھے، مارچ اپریل کا مہینہ تھا، تو فصل تھی، ان کے پاس پیسہ بھی تھا، اناج بھی تھا، اگر وہ چاہتے تو ہمیں دے سکتے تھے، لیکن ان لوگوں نے ہمیں دینے سے منع کر دیا، کلیئر منع کر دیا کہ نہیں ہے یہاں بھی 1-2 جتنا ان سے تھوڑا بہت، ہمارے کچھ رشتہ دار دور پڑے کے ہیں، انہوں نے ہماری مدد کی۔
اچھا جی، اس پہ اس کے درمیان یہ 2 دن امی لوگ وہاں رہے، جو ان لوگوں نے ہمارا جینا حرام کیا، میرا، میری ماں کا، میرے باپ کا، ہمیں جو گالیاں دی میرے ماموں لوگوں نے میری ماں کو، مجھے، میرے باپ چپ ہو کے بیٹھا رہا، ایسا جیسے کہ ابھی تک مجھے وہ منظر یاد آتا ہے، میں سوچ سوچ کے اس کا وہ کرتی ہوں تو مجھے بہت دکھ ہوتا ہے، بہت زیادہ، اتنے ہم لوگ بے بس سے کہ ہم کچھ نہیں کر پائے، ہمارا بھائی وہاں مر رہا تھا اور ان لوگوں کو یہ نہیں تھی کہ ہمارا ایک ہی بھائی اور ہم لوگ ہماری کوئی مدد کرتا یا ہمارے ساتھ کوئی چلتا نہیں، ان لوگوں نے یہ سب کچھ نہیں کیا۔ اب میرے ابو تو اس دنیا میں نہیں رہے تھے، لیکن وہ چیز وہ منظر میں کبھی نہیں بھول سکتی زندگی میں، بہت 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 دکھ ہوتا ہے ان چیزوں کا مجھے، کیونکہ میرے ساتھ جو گزری ہے نا وہ میں جانتی ہوں، اور لوگ تو بس سن کے بس وہ کر دیتے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے، جس پہ گزرتی ہے نا اسے پتہ ہوتا ہے کہ زندگی کتنا مشکل ہوتا ہے گزارنا۔ میرے ماموں لوگوں نے مجھے بہت کچھ سنایا، وہ لوگ ایسے ہے، تمہارے بھائی کے چکر تھے، تم لوگ سب ملے ہوئے ہو، تم لوگوں نے خود جان بوجھ کر اپنے بھائی کو مروانے کی کوشش کی تاکہ وہ ہماری بیٹی سے شادی نہ کر پائے۔ اللہ کے بندو، ایک ہی بھائی ہے، ہم کیوں چاہیں گے ایسا، ماں بیٹی ہم لوگ مل کے کیوں کریں گے اس طریقے، ان لوگوں کو یہ چیز سمجھ ہی نہیں تھی، ان لوگوں کو جتنا ہم سے بس چلا، ہم لوگ 2 دن سوئے نہیں ٹینشنوں میں، ہم لوگ بار بار ان لوگوں کو فون کرتے رہے کہ وہ صحیح ہے۔ میری ماں نے بس وعدہ کیا کہ بس میرے ماموں نے میری ماں کو گھر سے نکال دیا کہ جی تم لوگ نکلو یہاں سے باہر، بھائی بیٹا ہمارا مرا ہے، وہ اس کو مسئلہ ہے، اس کو تکلیف ہے، تم لوگ کیوں بیچ میں آ رہے، تم لوگ چلو ہمارے ساتھ ہمدردی تو نہیں کر سکتے یا ہماری مدد تو نہیں کر سکتے، لیکن کم سے کم جو ہے وہ ہم لوگوں کو ذلیل تو نہ کرو، تم لوگ اللہ کا واسطہ ہے تم لوگ، لیکن نہیں، جتنا ان لوگوں سے ہو سکا ان لوگوں نے ہمیں ذلیل و خوار کے بہت زیادہ تکلیف ہم لوگوں کو دی۔ مجھے سب سے زیادہ میرے ماں باپ کو یہی ٹینشن تھی کہ ہم چلے جائیں گے تو پیچھے اس کا کون دیکھے گا، کیونکہ میاں بھی تو ساتھ نہیں دیتا، اس نے تو جی جو مجھے تانے مارے، صحیح ہوا، اچھا ہوا، مر جاتا، جان چھوٹ جاتی، تم لوگ سب ملے ہوئے ہو، بھائی ہم لوگوں نے ایسا کیا اتنا، کہ جیسے وہ کہتے ہیں نا ہمارے یہاں ایک کہاوت ہے کہ جی کالے کووں میں سفید کوا نظر آتا ہے، تو ہم لوگ ویسے ہی تھے، ان کالے کووں میں ہم سفید نظر آ رہے تھے کہ جی یہ لوگ جھوٹے ہیں اور یہ لوگ جو ہے وہ سچ نہیں کہہ رہے، وہ ہماری موبائلیں چیک کی گئی، ہمارا سامان چیک کیا گیا، ایسے جیسے ہم لوگوں نے کوئی چوری کی ہے، یا ہم لوگ بہت زیادہ یقین کریں اس چیز کا جو ہے وہ اثر ہوا ہماری زندگی پہ۔ اس کے بعد جی کیا ہوا کہ اللہ بھلا کرے، یہ سب ہونے کے بعد میرے ماں باپ جو گھر چھوڑ کے چلے گئے، میرے باپ نے کہا کہ مجھے اٹھایا، مجھے پیار کیا، مجھے بولا کہ بیٹا پریشان نہیں ہو، میں تمہیں جلد یہاں سے لے جاؤں، تم پریشان نہیں ہو، وہ تو چلے گئے، میں روتی رہ گئی۔ امی نے تو مجھے بتایا بھی نہیں کہ میں جا رہی ہوں گھر چھوڑ کر، یا مجھے جو ہے وہ تم مل کے جاؤ، سب نے کہا کہ امی جا رہی تھی، ہم نے کسی کو مطلب امی نے کہیں اور کسی اور گاؤں میں جانا تھا، کہیں اور علاقہ تھا وہاں جانا تھا، ابو نے بھی وہیں جانا تھا، تو وہاں سے ان کو کچھ مدد پیسے ملنے تھے، انہوں نے کسی سے مانگے تھے ادھار، تو انہوں نے کہا وہاں آ جاؤ تو ہم تمہیں دے دیں، پھر وہاں سے ٹرین کی ٹکٹ کروا کے وہاں سے ہم لوگ کہہ رہے ہیں کہ چلے جائیں گے ادھر ٹوبا ٹیکس میں۔ آگے ٹوبا ٹیکس کی پوری ایک بہت بڑی سٹوری ہے، میں آپ کو اس کی بھی ایک سٹوری سناؤں گی، کیونکہ ہر بات ہر ایک لمحے میں ایک نیا کہانی، ایک نیا ٹوسٹ تھا ہمارے میں۔ اچھا جی، وہ لوگ چلے گئے، میں اٹھی، دن کا ٹائم تھا، 2-2:30 بجے میں اٹھی، تو میں نے کہا امی، تو ہم نے کہا امی جا، امی چلی گئی، مجھے بتایا بھی نہیں، مجھ سے ملی بھی نہیں، اب مجھے نہیں پتا تھا کہ شاید میں واپس ان سے مل پاؤں گی کہ نہیں۔ میرے لیے سب سے زیادہ دکھ ماں باپ کو اور اپنی اولاد کو سب سے زیادہ دکھ یہی ہوتا تھا کہ جی پتہ نہیں ہم آپس میں مل پائیں گے کہ نہیں، کیونکہ بہن سے ملنے تو دیتے ہی نہیں تھے نا مجھے، ان کے ساتھ بندہ بڑا دکھ ہوتا گیا، بچپن سے جوان ہو گئے، بڑے ہو گئے، اور ان کے ساتھ ملنا جلنا کھیلنا کودنا ختم کر دیا ان لوگوں نے، اور ہمیں جو ہے وہ چیز سے ملنے نہیں دیا، اور بہت تکلیف ہوتی ہے، بہت تکلیف۔ آگے کیا ہوا انشاءاللہ کل بتاؤں گی کہ جی میرا بھائی کے ساتھ جب وہاں پہنچے اور وہاں پہ ان کے ساتھ کیا ہوا، تو میں آپ کو وہ بھی انشاءاللہ بتاؤں گی، اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا کہ آگے کیا ہوا، کیونکہ آگے یہ ایک بہت بڑی سٹوری ہے، تو اس میں نیکسٹ کا جو آپشن ہوگا انشاءاللہ کمنٹ میں نیکسٹ ضرور لکھیے گا، لازمی لائک کریں اور کمنٹ بھی کریں کہ جی آگے کیا ہوا، ٹھیک ہے جی۔